بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور رب سے زیادہ قوی کوئی نہیں، اور تعجب ہے اس ضعیف پر کہ قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ زبان کو غلط جگہ استعمال کرنا ناشکری ہے۔ اس کا حق ہے کہ اسے اچھے کاموں میں مشغول رکھا جائے۔ اگر ہم نے شر اندر ڈالا ہے تو شر ہی باہر نکلے گا، اور اگر خیر اندر ڈالی ہے تو خیر ہی باہر نکلے گی۔ اگر آپ بڑوں کی دعائیں لیتے ہو تو یہ آپ پر رب العزت کی بڑی مہربانی ہے۔ مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرے مگر اسے کسی آدمی سے اپنی تعریف سننے کی غرض نہ ہو۔ رازق تو رزق دے کر خوش ہوتا ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم یقین سے نہیں مانگتے، ایسے مانگتے ہیں کہ دینے والے کو بھی غصہ آ جائے۔ فیض کا آگے جاری رہنا بھی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ حرام کھایا ہو تو عبادت اور بندگی میں لذت نہیں آتی۔ جو مصیبت کے وقت زیادہ روتا ہے وہ دنیا سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ماں باپ پر رحم کرو، ان پر ترس کھاؤ اور ان کی دعائیں لو۔ تقوی کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں بڑا بن جاتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ہر اچھا کام شروع میں مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس راستے پر چلو جو آپ کو اپنے پروردگار سے ملا دے۔ بعض لوگوں کو علم تو مل جاتا ہے مگر بردباری نہیں ملتی۔ جب انسان اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے تو آخرت کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ احمق سے بچنا، وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ نظر اپنے گناہوں پر ہونی چاہیے جبکہ ہماری نظر اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے۔ نیت کرنا سیکھو کیونکہ نیت عمل سے بڑی ہے۔ سونے کی پہچان آگ میں ہوتی ہے اور دوست کی مصیبت میں۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ مومن وہ ہے جس کی محفل بھی پاک ہو اور تنہائی بھی پاک ہو۔ جب مالک خوشحالی عطا کرے تو اپنی آرزوؤں کو مت بڑھاؤ۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو غم کو ظاہر نہ کرے۔ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے نظر آتا ہے۔ مشکلات سے مت گھبراؤ کیونکہ مشکلات ہی انسان کو انسان بناتی ہیں۔ جب تھک جاؤ تو رکنا مت، تب رکنا جب کام مکمل کر لو۔ ہمت مت ہارو۔ پہاڑ سے نکلنے والے دریا نے کبھی نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ عقل مند دل سے پوچھتا ہے پھر زبان کھولتا ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے۔ نصیحت کا فائدہ یہ ہے کہ اسے سنو اور آگے بڑھاؤ۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ رہائش الگ کر لی جائے۔ خوشی انسان کو وہ کچھ نہیں سکھاتی جو غم سکھاتا ہے۔ یاد حق دنیا میں صبح و شام کر،
جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ زندگی کا ہر دن آخری سمجھو، خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ زیادہ قسمیں کھانے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کو غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کرے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو مگر دنیا تم میں نہ رہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں بلکہ گر کر سنبھل جانا کمال ہے۔ اپنی تعریف خود کرنے سے انسان کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ نیک عورت فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل پر پہنچ جانا تیز دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہے وہ خوب سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے۔ دشمن سے ہر وقت بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں رہتا ہے۔ جو اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ عمل کی قوت ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔ کوئی بدی کرے اور تم نیکی کرو، یہ احسان ہے۔ دنیا تھوڑی لو تاکہ آزادانہ زندگی بسر کر سکو۔ خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ زندگی کا ایک مقصد بناؤ اور پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو۔ افضل ترین عبادت خیرات ہے۔ مصیبت میں گھبرا جانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے کامیاب نہ ہوں۔ موت کو یاد رکھو مگر موت کی آرزو نہ رکھو۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ قناعت اور علم وہ دولت ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ جھگڑے میں کودنا آسان اور اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جب معدہ بھر جائے تو قوت فکر کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک بری عادت 9 اچھی عادتوں کو بھی غارت کر دیتی ہے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اس کو پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ زبان سبھی کے پاس ہے مگر لحاظ کسی کسی کے پاس ہے۔ کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ نہ چاہے تو تم تو چاہ بھی نہیں سکتے۔ زندگی تو سستی ہے صاحب، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ وقت اچھا ہو تو سب رشتے آپ کے ہیں ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسرے انسانوں کا سکون برباد نہ کرو۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے اس لیے راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ لوگ بات نہیں چھوڑتے، انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سب کرتے ہیں۔ زندگی آسان ہے اگر اپنی اپنی گزاری جائے۔ بے وقوف بھی جب تک خاموش ہے عقل مند دکھائی دیتا ہے۔ بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھجوانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ ہمسائے کو
کل پر مت ٹرخا، بلکہ اس کی ضرورت آج ہی پوری کر۔ اگر تم دوسرے کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ تم زیادہ وقت گزارتے ہو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں۔ لوگ تمہیں نیکی کرتا ہوا دیکھ کر نیکی کرنا سیکھتے ہیں، تمہاری نصیحت سے نہیں۔ عاقلوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے تمہاری عقل بڑھے گی۔ محتاجی سے نکلو، یہ عقل کو کمزور کر دیتی ہے۔ اپنا کام دانا کے سپرد کرو گے تو وہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ دل کا دروازہ آنکھ ہے، اس کی خوب حفاظت کر۔